اللہ نے جبریل امی کو ارشاد فرمایا، اے جبریل جاؤ میرے نبی کو انہی الفاظ کے ساتھ میرا پیغام سناؤ جو الفاظ عمر جو ہے وہ فرش پر ادا کر رہا ہے، انہی الفاظ کو عرش سے لے کر میرے نبی کے پاس جاؤ کہ جو رائے فرش پر عمر کی ہے وہی رائے عرش پر جو ہے وہ خدا کی ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ اللہ کی ذات پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو لگایا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا انہی الفاظ کے ساتھ وہی کو نزول بھی فرما دو کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ جہاں کہیں بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات عالیہ ہمیں نظر آتی ہے، اللہ نے اسلام کو، اپنے دین کو عمر بن خطاب کے ذریعے سے شان اور مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ کا دل، آپ کا مزاج، آپ کی شخصیت میں بہت ہی دبدبہ اور تنتنا تھا۔ سرداران قریش عمر بن خطاب سے خوف کھاتے تھے۔ عمر بن خطاب کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا دبدبہ رکھا تھا کہ انسان تو انسان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے ان الشیطان یفر من ظل عمر، کہ شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ ان الشیطان یفر من ظل عمر۔ اور پھر ہمیشہ آپ کی رائے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت عزت و توقیر عطا فرمائی۔ بڑے بڑے اہم مقامات پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق اللہ نے اپنے قرآن مجید کو اتارا۔ قرآن عمر کی زبان سے بولتا تھا، جو عمر سوچتے تھے اللہ سبحانہ و تعالی عمر کی رائے کے مطابق جو ہے وہ قرآن مجید کو اتارا کرتا تھا۔ اسیران بدر کے حوالے سے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاورت کی کہ بدر کے ان غیر مسلموں کو قتل کیا جائے یا ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ہر بندے نے اپنی رائے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اپنی رائے تھی۔ اکثریتی رائے یہ تھی کہ اسلام کمزور ہے، اہل اسلام کمزور ہیں، اس لیے ان غیر مسلموں سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رائے یہ دی کہ اللہ کے رسول، ہمیں فدیہ لے کر ان کفار کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ان کو قتل کر دینا چاہیے کہ اللہ اس کے ذریعے سے اپنے دین کو عزت و توقیر اور شان و شوکت عطا فرمائے گا۔ اور اے اللہ کے رسول، سب سے پہلے آغاز میں کرتا ہوں، میرے قبیلے کے میرے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ میرے حوالے کیے جائیں۔ سب سے پہلے تلوار اپنے رشتہ داروں پر میں چلاؤں گا، اس کے بعد پھر کوئی دوسرا چلائے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ فدیہ لے کر ان غیر مسلم اسیران کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدیہ لیا، بعد میں آئے مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ کہ نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ جب اس کے پاس کوئی قیدی آئیں تو وہ فدیہ لے کر چھوڑ دے۔ تم دنیا کے حوالے سے سوچ رہے ہو، واللہ یرید الآخرہ،
اللہ آخرت کے حوالے سے سوچ رہا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اللہ نے اپنا قرآن مجید اتارا۔ پھر ایک اہم موقع غزوہ بنی مستلق کے دوران جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی صفوان ابن معطل کے ساتھ، اس وقت پورا مدینہ پریشان تھا کہ کیا کیا جائے۔ ہر شخص پریشان تھا کہ رسول اللہ کے گھر پر تہمت لگائی ہے منافقین نے، اور کچھ اہم لوگ صحابہ کرام میں بھی اسی نقطہ نظر کے حامل جب ہوئے۔ ایک لگائی ہوئی آگ کا، جب ایک اجتماعی طور پر کوئی آگ لگائی جاتی ہے تو بعض اوقات بہت ہی سنجیدہ لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے۔ ایسے ہی ہوا، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان تھے، اس کے باوجود کہ آپ کو پتہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے حرم نکاح میں جو خواتین مجھے دی ہیں وہ اپنے کردار کے اعتبار سے پورے عرب میں چنیدہ خواتین ہیں جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرمایا کرتے تھے، ما زوجت شیئا من بناتی ولا نسائی الا جاءنی بہ جبریل، کہ میں نے کبھی بھی کسی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کیا، کبھی بھی کسی اپنی بیٹی کا نکاح اس وقت تک نہیں کیا جب تک جبریل امی آ کر اللہ کا حکم نہیں لے کے آئے، تب تک میں نے نہیں کیا۔ لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ماہ تک خاموش رہے، صحابہ کرام خاموش رہے، ابو بکر صدیق خاموش رہے، جلیل القدر اصحاب رسول خاموش رہے کہ اب کیا کیا جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتے، جب یہ اضطرابی کیفیت دیکھی، سرکار کو پریشان حال دیکھا، آپ براہ راست رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول اس واقعے کے حوالے سے میرے چند سوالات ہیں آپ کی خدمت میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا عمر بولو کون سے سوالات ہیں؟ آپ نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ عائشہ الصدیقہ سے جو آپ نے نکاح کیا کیا وہ میری مرضی کے مطابق کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، میں نے آپ کی مرضی کے مطابق نہیں کیا۔ پھر آپ نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ نکاح کسی دوسرے صحابی کی مشاورت کے ساتھ یا کسی دوسرے صحابی کی رائے کے ذریعے سے ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا عمر یہ بھی نہیں ہے، کسی صحابی کی وجہ سے میں نے یہ نکاح نہیں کیا ہے۔ پھر سوال کیا اللہ کے رسول پھر یہ نکاح جو آپ نے سیدہ عائشہ الصدیقہ سے کیا ہے یہ کس کے حکم پر کیا ہے؟ میرے حکم پر بھی، میری بات پر بھی نہیں کیا، صحابہ کی بات پر بھی نہیں کیا، تو پھر یہ نکاح کس کے حکم کے مطابق ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر میں نے ہمیشہ جب بھی کسی عورت سے نکاح کیا اللہ کے حکم کے مطابق میں نے جو ہے وہ نکاح کیا، اللہ نے مجھے حکم ارشاد فرمایا تو تب میں نے نکاح کیا۔ عمر فاروق نے عرض کی اللہ کے رسول کیا اللہ کو زیبا ہے کہ خاتم الانبیاء کے گھر میں ایک ایسی خاتون لے کر آئے جو بد کردار ہو؟ عمر یہ قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ یہ جو تہمت لگی ہے یہ بے جا تہمت ہے، یہ غلط تہمت ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ جو کچھ کہا گیا ہے یہ غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ آثار وحی نمودار ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر۔ اللہ نے جبریل امی کو ارشاد فرمایا اے جبریل جاؤ میرے نبی کو انہی الفاظ کے ساتھ میرا پیغام سناؤ جو الفاظ عمر جو ہے وہ فرش پر ادا کر رہا ہے
انہی الفاظ کو عرش سے لے کر میرے نبی کے پاس جاؤ کہ جو رائے فرش پر عمر کی ہے وہی رائے عرش پر جو ہے وہ خدا کی ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ اللہ کی ذات پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو لگایا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا انہی الفاظ کے ساتھ وہی کو نزول بھی فرما دو کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ کا کلام زبان عمر پر جو ہے وہ رواں ہوتا تھا، اللہ کا حکم جو ہے عمر کی رائے کے مطابق متعدد مواقع ایسے آئے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدنا عمر فاروق نے تجویز دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیشہ وحی کا انتظار فرمایا کرتے تھے، وحی آتی تھی تو اس پر جو ہے وہ آپ عمل فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ یوں ہی طواف کر رہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی اللہ کے رسول دل چاہتا ہے مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا جائے، یہاں پہ نفل اللہ کی عبادت کی جائے، نفل ادا کیے جائیں۔ بس یہی بات تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا حکم نازل فرما دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، کہ جائے ابراہیم کو جائے نماز بنا لو تم اے مسلمانوں۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام تھا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک۔